اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عافیت و خیر ابدی مانگتی ہوں، تجھ سے ہنر شیشہ گری مانگتی ہوں، مولا تیرے دربار گہربار سے میں مداحی عثمان غنی مانگتی ہوں۔ ذی شان، ذی خشم، ذی خرد، ذی وقار، ذی اختیار، خلیفہ ثالث داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین عثمان بن عفان، کامل الحیا والایمان، ذو النورین، دو نوروں والے، روئے زمین پہ اس کائنات میں کسی کو یہ امتیازی شرف حاصل نہیں کہ کسی نبی کی دو صاحبزادیاں، دو شہزادیاں اس کے نکاح میں آئیں، مگر یہ خصوصی فضیلت، یہ امتیاز آپ کو، یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ جناب آپ صاحب الحجرتین بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جو مکے کے عظیم تاجر ہیں، جو ویل سیٹلڈ اور ویل نون بزنس مین ہیں، اور آپ وہ ہیں جناب کہ جو صاحب جود و سخا ہیں، کہ جن کی غنا اور جن کی سخاوت کے چرچے ہیں عرب میں، زباں زدعام ہے جن کی سخاوت۔ آپ ہی وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ روایت کرتی ہیں صحیح مسلم کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں، آپ کے حجرے میں موجود تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، دیگر صحابہ آئے ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں تمام صحابہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آرام فرما تھے۔ آپ جب حضرت عثمان غنی آئے، آپ نے ان سے بھی گفتگو فرمائی، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنی جو ہے اپنا جو لباس تھا اس کو درست کیا۔ تو اب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، دیگر صحابہ کے آنے پہ آپ نے ایسا نہ کیا، تو آپ نے فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آپ کی فضیلت کے باب میں صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میرے ذہن کے نقشے پہ ابھر رہی ہے کہ ایک مرتبہ جبل احد پہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ تو جناب کیا بات ہے ان پیاری اور مبارک ہستیوں کی۔ تو احد ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا احد رک جا، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ پہ ایک نبی اللہ ہیں، کہ تجھ پہ ایک صدیق ہیں، اور تجھ پہ دو شہید موجود ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ پھر آپ کی اگر ہم ابتدائی یعنی زندگی کے حالات کے تعلق سے بات کریں تو آپ عام الفیل کے 6 برس بعد پیدا ہوئے، حضور سے 5 برس چھوٹے تھے، اور حضور کے جو والد حضرت عبداللہ ہیں ان کی جو بہن تھی، ایک روایت کے مطابق جڑواں بہن تھیں اور ایک روایت کے مطابق سگی بہن تھیں، تو یعنی دونوں آپس میں سبلنگس تھے، جڑواں یا بہن بھائی تھے، تو وہ آپ کی نانی تھیں حضرت عثمان غنی کی۔ تو یہ بھی جناب کیا کہنا چاہیے حسب نسب کے تعلق سے۔ پھر آپ بنو امیہ سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور بڑا مالدار اور بڑا ویل آف آپ کا خاندان تھا۔ پھر آپ کے حوالے سے کہ جب ابتداً تعلیم اتنی زیادہ عام نہیں تھی، اس وقت آپ نے مروجہ جو علوم تھے وہ حاصل کیے ہوئے تھے۔ پھر جناب آپ کے تعلق سے میں یہ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پہ قبول اسلام کیا، اچھا آپ چوتھے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، سیدنا ابوبکر صدیق۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا سیدنا علی مرتضیٰ، علی شیر خدا، مولا مشکل کشا، انہوں نے اسلام بچوں میں سب سے پہلے قبول کیا، اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کیا۔ پھر جناب قبول اسلام کے بعد آپ کی والدہ اور آپ کے ماموں آپ سے کچھ ناراض ہو گئے، تو جب وہ آپ سے ناراض ہو گئے
تو آپ کی والدہ نے جب آپ پہ غصہ کیا تو آپ نے تلخ کلامی نہیں کی، آپ نے ان سے کوئی، یہ بھی بہت سارے میسیجز ہیں آپ کی زندگی میں۔ پھر شرم و حیا عورتوں کے لیے تو میں سمجھتی ہوں، اگر میں اسی پہ سے بات کرتی رہوں، کیونکہ آج میں طبقہ نسواں کی جانب سے ہم سب کی جانب سے عقیدتوں کا خراج آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ ویسے تو ذوالحجہ کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، اور اسی مبارک ماہ جو ہے وہ حضرت مولا علی اور شہزادی کونین آپ کی سب سے لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی کا نکاح ہوا تھا۔ اور جب یہ بھی بہت پیارا واقعہ ہے کہ یہاں بھی سیدنا عثمان غنی کی ہمیں سخاوت نظر آتی ہے کہ ہوا یہ کہ جب آپ کے نکاح کا وقت ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت، یہاں محبتیں دیکھیے کہ کتنی محبتیں، وہ دونوں آئے آپ کے پاس، یعنی وہ موجود تھے آپ کے پاس، اور پوچھا علی گھر میں کچھ ہے، یعنی کچھ تیاری کی جائے شادی کے لیے، کچھ اسباب کیے جائیں۔ تو کہا کہ بھئی مجاہد اپنی تلوار تو دے نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ ایک زرہ ہے، زرہ بختر وہ لائے، تو وہ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کہاں ہمیں لے جا کے فروخت کرنی چاہیے، تو وہ کہاں گئے ہوں گے؟ وہ گئے مکے کے عظیم تاجدار سیدنا عثمان غنی کے پاس، اور آپ نے وہ بڑی بھاری قیمت دے کے خریدی، اور پھر جب وہ جانے لگے سیدین تو انہیں آواز دی، تو جب وہ پلٹ کے واپس آئے ہیں تو ان سے کہا ذرا واپس لے جاؤ، علی کو شادی کا تحفہ بھی تو دینا ہے۔ کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ۔ غزوہ بدر میں آپ کی یعنی حضور کی صاحبزادی اور آپ کی زوجہ حضرت رقیہ بیمار تھیں، تو حضور ہی کے کہنے پہ آپ نے اس غزوے میں شرکت نہیں کی، لیکن آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیے، کیونکہ آپ نے اپنی زوجہ کی، یہاں بھی ایک میسیج ہے، تیمارداری کی اور ان کے ساتھ رہے، موجود رہے، تو غزوے میں نہیں شرکت کی، لیکن آپ نے اصحاب بدر میں آپ کو شامل فرمایا۔ السابقون الاولون، عشرہ مبشرہ میں شامل، یعنی ان لوگوں میں شامل کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، عشرہ مبشرہ یعنی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 10 لوگ کہ جنت کی خوشخبری جنہیں سرکار کے مبارک زبان سے ملی اپنی زندگی میں۔ ہم آج بڑی کوششیں کرتے ہیں جناب کہ بخشش ہو جائے، جنت مل جائے، تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت سرکار مدینہ کی جانب سے ملی۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب عمرہ کا احرام باندھ کے حضور اور صحابہ نکلے ہیں، تو آپ نے اپنا سفیر بنا کے، یعنی حسن تدبیر کا عالم بھی آپ کا دیکھیے کہ آپ کی فہم کیا تھی، اور آپ کتنے آپ یعنی کیسے، آپ کی کیا شخصیت ہوگی، کیا روب ہوگا آپ کا، اور کیا حلم ہوگا، تو آپ نے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، اور قریش میں بڑی تعظیم تھی، بہت محبت کرتے تھے لوگ آپ سے، تو اس لیے بھی بھیجا، اور پھر وہاں آپ کو روک لیا گیا، یہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان غنی معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اب بیعت رضوان ہوئی کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا کہ جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، حضور نے اپنا ہاتھ، کیونکہ سیدنا عثمان غنی موجود نہیں تھے، تو اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو جناب فضیلتوں کا منبع ہیں آپ، اور آج ہم آپ کو سلام اور ٹریبیوٹ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں جب ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں، مسلمان آئے ہیں، تو وہاں پانی کی بڑی قلت تھی، تو یہودی سے کنواں خریدا، اور پھر اس کنویں کو خرید کے یہ بھی آپ کی سخاوت کے باب میں، اس میں بڑی طویل باتیں ہیں، اور آپ سبحان اللہ کہیں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، تو وہ بھی آپ نے وقف کر دیا، اور پھر آپ کی شہادت، آپ نے تقریباً 12 سال تک 44 میل یعنی 44 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض جناب خطے پر اسلامی حکومت قائم کی ہے، اور آپ کی شہادت باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، 40 روز تک محاصرہ کیا، آپ پہ کھانا پانی اور یہ سب چیزیں بند کر دی گئیں، اور بڑی دردناک، یہ بڑی المناک داستان ہے، اور آپ کا محاصرہ کیا، اور آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں 35 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ ہمارا سلام ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔